السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اور آج ہماری جو مہمان شخصیات ہیں ان کا تعلق علم و ادب سے ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم قرآن و سنت کی بات کریں تو خاص طور پہ اس حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں۔ میری مراد جناب وارث خان صاحب سے ہے۔ وارث خان صاحب انتظامی امور دیکھتے ہیں قرآن و سنت جو ادارہ ہے اس میں، اور قرآن اکیڈمی میں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب امجد جان صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں اس ادارے کے۔ تو دونوں دوستوں کو بہت خوش آمدید، اور میں آغاز کروں گا وارث صاحب آپ سے کہ قرآن و سنت کے بارے میں بتائیے کہ یہ ادارہ بنا کب اور آپ بنیادی طور پہ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے ادارے کا کچھ تعارف آپ کے ذریعے عام کر سکیں۔ الحمدللہ 1992 میں یہاں پہ ہم نے ایک انجمن بنائی تھی، انجمن خدام القرآن۔ اس کے ذریعے ہم نے دین کے اور قرآن کی فہم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ تقریباً 2016 تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2016 میں اس انجمن کو بعض وجوہات کی بنیاد پر ختم کر دیا گیا، تو پھر ہم نے انہی ساتھیوں نے جو پہلے اس میں کام کر رہے تھے مل کر دوبارہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن و سنت فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ قائم کیا۔ تو یہ 2018 میں پھر ہمارا یہ ادارہ شروع ہوا ہے الحمدللہ، اور اب تک ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ، مختلف اداروں سے اور مختلف کام کاج کرنے والے لوگوں نے یہاں سے الحمدللہ قرآن کورس کیے ہیں۔ لیکن یہ کیا جو ہمارے ذہن میں ایک تاثر آتا ہے کہ مختلف مدرسے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو کیا یہ اسی نوعیت کا ادارہ ہے؟ نہیں جی، یہ اس نوعیت کا ادارہ نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ہم بچوں کو یہاں داخل نہیں کرتے۔ مختلف فیلڈ سے، جیسے کوئی پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اور الحمدللہ جو کورس ہم کروا رہے ہیں بڑی آسانی سے ان کو، یعنی انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے ہم پڑھاتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس میں بہت سے لوگوں نے بڑی آسانی سے اسے سیکھا ہے، تو عام مدارس کی طرح نہیں ہے۔ بنیادی جو آپ کا میں جو بات سمجھ پایا ہوں کہ اگر بچے آنا چاہیں وہ ضرور آ سکتے ہیں، وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور جو آپ درس و تدریس کا عمل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو توجہ ہے وہ زیادہ تر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے خاص طور پہ اس سے متعلق ہے، اور جیسا کہ بھی آپ نے کہا، اور امجد جان سے بھی میری بات بھی ہو رہی تھی اس انٹرویو سے پہلے، تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ خاص طور پہ وہ بتائیں کہ کس طرح سے جو مختلف وکلاء ہیں اور مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ لیکن سکھانے والے جو ہیں کیا وہ مقامی اساتذہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں؟ جی، شروع میں تو الحمدللہ ہمارے پاس اسلام آباد سے ٹیچر تشریف لاتے تھے جنہوں نے یہ کورس یہاں متعارف کروایا، اور وہ کافی عرصے تک یہاں آتے رہے۔ پھر یہیں سے جو لوگ پڑھ کے تیار ہوئے ہیں، تو مقامی طور پر اب اساتذہ جو ہیں وہ موجود ہیں الحمدللہ۔ تو کیا رسپانس ہے لوگوں کا؟ لوگ آتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہے رسپانس، خواتین بھی آتی ہیں اور مرد حضرات بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی آسان کورس ہے، اور بالکل مختصر وقت میں بہت کچھ یہاں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ چونکہ انتظامی امور کو دیکھتے ہیں، تو یہ انتظامات آسان ہیں یا مشکل ہوتے ہیں اس قسم کے اداروں کے لیے؟ یقیناً کچھ مشکلات تو آتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال ساتھیوں کا تعاون اور دوستوں کی جدوجہد سے اللہ تعالیٰ انہیں آسان فرما دیتے ہیں۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ ماضی میں ہمارے جو ایک حاجی حلیم صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی بڑا انٹرسٹ لیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں جب وہ ایک بلڈنگ بنا رہے تھے تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ ایک فلور کم از کم آپ کو مل جائے، تو وہ آپ کو فلور مل گیا کہ نہیں؟ جی ہاں الحمدللہ، جب انہوں نے یہ بلڈنگ بنائی تو میں ہی ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا، اور ان کے برخورداران سے، اور ان کے سامنے جب ہم نے اپنا یہ پروجیکٹ رکھا تھا تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس بلڈنگ میں ہمیں پورا ایک فلور دے دیا تھا۔ جی، اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا، کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ بہت شکریہ وارث خان صاحب آپ سے، اور میں آپ سے گفتگو ہوئی، لیکن یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم چاہیں گے کہ اب ہم جان سے بھی کچھ گفتگو کریں۔ تو آپ چونکہ ایک نوجوان بھی ہیں اور بڑے جذبے اور عزم کے ساتھ جو ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ اس ادارے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر، جیسے وارث خان صاحب نے آپ کی ٹیم کا بھی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ قرآن و سنت فاؤنڈیشن بنیادی طور پر ینگ ٹو اولڈ تمام کو ایڈریس کرتا ہے،
اور جیسے آپ نے ان سے سوال کیا تو ان بچوں کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں جو کم سے کم 8ویں جماعت پڑھ چکے ہوں، چونکہ وہ تب تک ناظرہ قرآن بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں. تو ینگ سے اولڈ سے مراد یہ ہے کہ 70 سال کا بزرگ بھی اسی لیول پہ سیکھتا ہے جیسے ایک ینگ بچہ سیکھتا ہے. وہ جیسے بتا رہے تھے تو اس میں ہمارے پاس جو کورس ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے اس کو انڈرسٹینڈ قرآن کورس سیریز کہا جاتا ہے. اور یہ انڈرسٹینڈ قرآن کورس سیریز ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے ڈیزائن کی ہے. سیٹل تو وہ سعودی عرب کے اندر ہیں، مگر ان کورسز کو دنیا کی 52 سے زیادہ زبانوں میں پڑھایا جا رہا ہے. تو مور دین ہاف آف ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اب تک جو ہمارا ادارہ ہے الحمدللہ وہ 3,500 سے زیادہ قرآن کورس 1 کا اسٹوڈنٹ الحمدللہ ہم سے پڑھ کے جا چکا ہے. اس کے 7 ماڈیولز ہیں، اس میں سے 6 ماڈیولز ہم پڑھوا رہے ہیں. تو پہلا جو ماڈیول ہے اس کو ہم قرآن کورس 1 انڈرسٹینڈ سیریز کہتے ہیں. اس کے اندر آپ قرآن کے 41,000 ورڈز جسٹ ان 10 سیشنز آپ سیکھ جاتے ہیں. یعنی کتنا شارٹ ٹائم ہے. یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے. تو صرف 2.5 گھنٹوں کا ایک سیشن ہوتا ہے اور آپ کو ونس اے ویک آنا پڑتا ہے. جیسے آپ ان سے بات ہو رہی تھی تو ہم اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ مدارس وہ جا نہیں سکتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، معاشی مجبوریاں بہت زیادہ ہیں. تو ہم ویکلی کورسز کرتے ہیں. سیٹرڈے کی کلاس ہو جاتی ہے تو ونس اے ویک کو کلاس ہوتی ہے. 10 سیشن میں الحمدللہ پہلے کورس کو کمپائل ہو جاتا ہے. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ججز بھی آتے ہیں، وکلاء بھی آتے ہیں. عام طور پہ ججز جو ہیں وہ فیصلے دیتے ہیں، لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پاس آ کے وہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. بلکہ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تو راستے میں ایک جج صاحب کا فون آیا کہ میں کچھ روز کے لیے پشاور میں اویلیبل نہیں ہوں گا، تو جو آپ کا نیا کورس لانچ ہو رہا ہے تو کیا آپ اس کو آن ایئر کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں انشاءاللہ جہاں جا رہا ہوں ان سے ضرور معاونت اس بارے میں لیں گے. ہم نے ہائی کورٹ کے اندر کورسز کروائے ہیں، لوور کورٹس کے اندر کورسز کروائے ہیں، اور وہاں سے ہمیں اساتذہ بھی ملے ہیں. یہیں سے لوگ پڑھتے ہیں ہمارے پاس. اس کورس کی بیوٹی کیا ہے جو ہم 2-3 قسم کے کورسز کروا رہے ہیں. ایک تو انڈرسٹینڈ قرآن کورس سیریز تو یہیں پہ پڑھے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہے ڈیلیور کرنے کی، تو پھر ہم اس کو فائن ٹیوننگ کے لیے ہم اسلام آباد بھیجتے ہیں. وہاں پہ 3 دن بالکل سائنٹیفک وے کے اندر اس کو ٹیچر بنا کے واپس بھیجا جاتا ہے. پھر ہم ان کے لیے کلاسز ارینج کرتے ہیں، ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو ایسے ہمارے پاس افتخار حسین سمندر صاحب ہیں. میرے لیے آنر کی بات ہے، ایسا ٹیچر بہت کم کسی کو میسر آیا ہوگا جو ہمیں ملا ہے، اور وہ بھی ہمیں ہائی کورٹ سے ملے. اسی طرح بزنس کمیونٹی سے ہیں وہ بہت سارے اساتذہ میں، ظہور صاحب ہیں وہ ملے. پھر اسی طرح ہمایوں صاحب ہیں. تو بہت ساری ججز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور وکلاء بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں جی، ان سروس بھی ہیں. اور ہم نے جا کے جی یونیورسٹی کالجز میں بھی جا کے پڑھایا. سیکاز یونیورسٹی میں جا کے پڑھایا، پشاور ماڈل اسکول سسٹم میں پڑھایا، بن علیم اسکول سسٹم میں پڑھایا. بہت سے ایسے اب اگر گنتے چلے جائیں تو الحمدللہ قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کی سکسیس بہت زیادہ ہے. بہت خوشی کی یہ بات ہے. ہم جان ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، ہم مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، مختلف درس و تدریس کے جو مرحلے ہیں اس کو بھی طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاذ و نادر بہت کم لوگ جو ہیں وہ نماز کا مطلب جانتے ہیں. قرآن شریف پڑھتے تو ہیں لیکن مطلب نہیں جانتے. تو کیا آپ کے جو یہ کورسز ہیں ان سے آپ کے جو طلباء ہیں یا پڑھنے والے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں قرآن کو؟ جی ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل درست اور بجا فرمایا. جو قرآن کورس 1 ہے وہ نماز کے اوپر ہی مشتمل ہے وہ سارا کورس. اور جو نماز ہے یعنی سورۃ الفاتحہ سے لے کے سلام تک آذان ہے، اور قرآن کی آخر سے 6 سورتیں ہیں یہ، اور کچھ گرامر کے الفاظ. جب یہ پہلا کورس ہے تو یہ نماز کے اوپر ہی فوکسڈ ہے. تو جب یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اکارڈنگلی آپ یہ بھی سمجھ سک جاتے ہیں کہ یہ ورڈ آیا کیوں ہے. صرف اس کا جس نہیں سمجھتے بلکہ اس کی ایسنس کو بھی سمجھتے ہیں، فوکسڈ ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں سے پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد کہ بھئی آپ نے اس کو کیسا پایا. تو لوگوں کے بڑے خوبصورت کمنٹس ہوتے ہیں. ایک ہائی کورٹ کے سینئر سپریم کورٹ کے وکیل تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا. تو کہتے ہیں جی پہلے تو بس نماز پڑھا کرتے تھے، اب تو جب ہم آنکھیں کھول کے سلام پھیرتے ہیں تو مسجد خالی ہوتی ہے. تو یہ قرآن کورس 1 ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ بہت ایزیلی لوگ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، نماز سمجھ آ جاتی ہے، صورتیں سمجھ آ جاتی ہیں، گرامیٹیکلی لوگ انالائز کر رہے ہوتے ہیں ہر لفظ. اور چونکہ یہ جو کورس ہے سائنٹیفکلی بنا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ اشاروں کے ذریعے سے پڑھایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اور بہت ہی انرجیٹک ہوتا ہے. کلاس ایسے نہیں ہوتی جیسے اسکولز میں پڑھائی جاتی ہے. یہ 2 وے ہے، یعنی جیسے آپ مجھ پہ سوال کر رہے ہیں تو اس طرح سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، اور الحمدللہ انٹریکٹیو وے کے اندر لوگ سیکھتے ہیں. پھر یہ اس کا فرسٹ ماڈیول ہے. پھر سیکنڈ ماڈیول کے اندر اسٹریٹ اوے
फिर सूरह बकरा शुरू हो जाती है। तो जो मॉड्यूल 1 में आपने सीखा होता है वो मॉड्यूल 2 के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, जो मॉड्यूल 2 में आप सीखते हैं वो जाके मॉड्यूल 3 पे अप्लाई करते हैं। तो ये मदारिस के जो कोर्सेज हैं उनसे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत होता है, आपने 14 साल 10 साल 15 साल लगाने होते हैं। ये सिर्फ 50 क्लासों के बाद इस काबिल हो जाता है हर बंदा कि कुरान को खुद समझ के पढ़ रहा होता है ग्रामेटिकली। अमजद जान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुरान और सुन्ना फाउंडेशन का नाम चल रहा है, एड्रेस चल रहा है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप ज़रूर अगर आप कुरान को समझने की ख्वाहिश रखते हैं, सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, तो ज़रूर कुरान और सुन्ना फाउंडेशन और कुरान अकेडमी में ज़रूर दाखिला लें। और इतना ज़्यादा, जैसे कि हम जैसा फरमा रहे थे कि इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, सिर्फ 50 क्लासें हैं और 50 क्लासों में आप बहुत कुछ इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, सुन्नत के बारे में और मुख्तलिफ़ हवालों से आप सीख पाएंगे बहुत जल्दी। अमजद, मैं ये जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम देख रहे थे कि आमिर सुहेल साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं पेशावर, तो ये कैसा प्रोग्राम होगा, इसमें लोग कैसे शिरकत कर सकते हैं और क्या ये ऑनलाइन होगा या नहीं? बहुत शुक्रिया जी, सही आपने दुरुस्त बात की कि जो कोर्स हमारा शुरू होने जा रहा है लिसानुल कुरान, आमिर सुहेल साहब का थोड़ा सा मुख्तसर से तारुफ रख दूँ। आमिर सुहेल साहब जो हैं वो डॉक्टर अब्दुस्समी साहब के शागिर्द हैं, जो बुनियादी तौर पे तो डेंटिस्ट हैं, और डॉक्टर अब्दुस्समी साहब डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के राइट हैंड थे, उनके बड़े करीबी रफ़क़ा में से थे। तो उनसे इन्होंने ग्रामर सीखी और फिर अल्लाह ताला ने इनका जहन खोला और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस काम के लिए वक्फ़ कर दिया। ये अहलियान पेशावर के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इतने बड़े कैडर का आदमी, इतने बड़े यानी जिसका दुनिया भर में लाखों सब्सक्राइबर है, लिसानुल कुरान का यूट्यूब के उनके अपने चैनल चल रहे हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे होता है, फेसबुक के ऊपर उनके ये लेक्चर्स हैं, अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे तो इन कैंपस यानी जो हलीम टावर निशराबाद जीटी रोड में पूरा हॉल हमने बुक किया हुआ है, पूरे हॉल के अंदर ये हम सुबह के औकात में भी क्लासेस करवाएंगे और शाम के औकात में भी करवाएंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी रखी जाएँ, ताकि जैसे गुज़िश्ता दिनों में हमें अमेरिका से कॉल्स आई, चाइना से कॉल्स आई, इंडिया से कॉल्स आई, मिडल ईस्ट से कॉल्स आई कि आप हमें भी ऑन बोर्ड लें, और विद इन पाकिस्तान तो बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। इसमें दाखिले का तरीक़ाकार क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा कि आपका कांटेक्ट तो हमने दे दिया अपनी स्क्रीन पर, तो लोग कैसे रब्ता करेंगे आपसे? जी, एक तो ये है कि जो नंबर्स आप दे रहे हैं तो इनके ये नंबर्स हमारे पास होते हैं 24/7। हमारा जो काम है वो रात यूजुअली 1 बजे तक मैं मोबाइल को अटेंड करता हूँ लोगों की कॉल्स, और सुबह 4 बजे तक का ये 2-2.5 घंटे का रेस्ट में करता हूँ। उसके अलावा मैं तब सबको रिप्लाई करता हूँ। इसके साथ हमने किया गूगल फॉर्म अटैच। हम जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो आपके अखबार के तवस्सुत से भी गई है, बैनर बाकायदा पूरे अखबार की कवरेज के साथ, तो ये उसके साथ गूगल फॉर्म अटैच्ड है। तो जैसे उसको फिल करेंगे वो हमारे पास ऑन बोर्ड आ जाएंगे। इसके अलावा आजकल जो डिजिटल मीडिया है सारा है, तो वो इंशाल्लाह हमसे आसानी से लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, आखिरी सवाल, जैसे कि वालिद साहब से भी मैंने पूछा, इंतज़ामात चलाना और किसी भी इदारे को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपकी क्या मुश्किलात हैं और क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इन मुश्किलात का मदावा हो जाएगा? देखिए, ये काम अल्लाह का है और हमने इसी मिशन के ज़रिए तहत काम शुरू किया कि अल्लाह हम तेरी रज़ा के लिए काम करें, तो रास्ते अल्लाह खोलता है। अगरचे तमाम इदारे जो हैं वो जो बुनियाद होती है वो माली सिनेरियो होता है, तो वो अगरचे हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, मगर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह ताला के बंदे ऐसे कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट के साथ ये मामला चलता है। तो आपके चैनल के तवज्जो से भी जो लोग इन कार्य खैर में हमारे साथ हिस्सा डालना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। और एक एक पाई, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑडिटर भी बैठे हुए हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर भी हमारे आते हैं, तो एक एक पाई 10 रजिस्टर होते हैं जिसके अंदर से हो के वो बात फाइनल जाती है। तो लिहाजा क्योंकि फाइनेंशियल्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा टची किस्म का इशू है, तो इसको बहुत ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल, लोग जो हैं वो मदद करने के लिए भी तैयार हैं। मैंने जैसे कि वालिद साहब से पूछा था, हाजी हलीम जान हुआ करते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे, वो उनकी बड़ी खिदमत हैं, फिर उनके बरखुरदार एहतशाम जो है, देखिए ना, वो जरिया बनता है किसी को किसी से मिलाने का। तो उन्होंने आपका जिक्र किया, आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर पेशावर के जो लोग हैं, अहलियान पेशावर हैं, वो हमेशा नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमें भी उम्मीद है ये
सिलसिला मुस्तक़बिल में जारी रहेगा। आमिर सुहेल साहब जब आएंगे और जिस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, यकीनी तौर पे उसके भी बड़ा फ़ायदा होगा। और पेशावर में बहुत अरसे के बाद चूँकि उनकी आमद है, और मैं समझता हूँ कि इससे भी सीखने का कुरान को बहुत मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया अमजद जान साहब, आप तशरीफ़ लाए, और मैं साथ में वारिस खान साहब का भी मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आप दोनों ने कुरान और सुन्नत फाउंडेशन के बारे में हमें तफसीलात से आगाह किया। हमारा तामुन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी आपके लिए रहेगा।